جب اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ کا نام لے کے، اللہ کا نام کا نعرہ لگا کر کمزور نہتے بے دست و پا لوگ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اند قطار اب بھی لائن لگا کے اترے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ چادر مبارک کندھوں سے سرک گئی۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھے، آپ نے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی اور پھر یوں باہوں میں لیا، اٹھایا، میں کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو فتح سے ہمکنار فرمائیں۔ مطلب ایسا مانگ لیا ہے آپ نے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اپنے نبی سے، صحابہ سے، تو قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے نا۔ جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا، جو ان کے نقش پا کی تلاش و جستجو میں نکل کھڑا ہوگا، جو انہی خطوط کو لے کر آگے بڑھے گا، نقش پا کی پیروی کرے گا، ان کی نقل کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فتح یاب، تم ہی ظفر یاب، تم ہی کامیاب رہو گے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد، فتح بڑی قریب۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، تم کامیاب رہو گے، ظفر یاب رہو گے اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، اللہ کی طرف دیکھنے والے ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہو۔ جب تم علی الاعلان کہو گے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے دل آج خوش ہیں، ان کو یوم فتح مبین مبارک ہو۔ اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ، دنیا پہ، طاقت پہ، میٹیریل پہ، مادے پہ، سپر پاورز پہ، ممالک پہ، دنیاوی ترقی پہ، مادہ پرستی پہ نظر رکھتے ہیں، ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں، انہیں آج سوچنا چاہیے کہ ان کا نظریہ شکست و ریخت سے دوچار ہوا ہے، وہ شکست کھا گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ پلٹ آئیں اللہ کے دروازے پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ Darsequran.com۔ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں گھومو۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا زمین میں وہ چلے پھرے نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں؟ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلُ، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے تھے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم پہاڑوں کی اونچائی کو، اس کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے۔ پہاڑوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، زمین کی تہ کے خزانوں کا مالک اللہ، سمندر، دریا، جمادات، نباتات، حیوانات، ندیاں، نالے، جھرنے، چاند، سورج، ستارے، ہر موجود، حتیٰ کہ ہمیں نہ نظر آنے والا وہ سب جو ہمارے لیے موجود ہے، وہ جو ہمارے لیے غیر موجود ہے لیکن اللہ نے بنایا، وہ سارا کا سارا، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ نظام شمسی، یہ فلک، جو نظر آتا ہے وہ جنت، جہنم، جو نہیں نظر آتا وہ سب، اس سب کا مالک، خالق ایک اللہ ہے۔ جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے پتے ہلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے بھی رب ہیں، ایمان والوں کے بھی رب ہیں۔ اگر دونوں طرف سے لوگ مادہ پرست ہوں، تعداد والے، طاقت والے، قوت والے، اسلحے والے، دنیا والے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، مادہ مادے سے ٹکرائے گا، جس کا بہتر ہوا جیتے گا، جس کی تعداد اچھی ہوئی جیتے گی، جس کی ٹیکنالوجی بہتر ہوئی جیتے گی۔ لیکن اگر کوئی اللہ پہ توکل والا، بھروسے والا، اعتماد والا، اللہ کی طرف دیکھنے والا، اللہ سے مانگنے والا، اللہ کے کاز کے لیے لڑنے والا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے والا آ جائے گا، تو پھر اللہ جانبدار ہو جائیں گے۔ پھر ٹیکنالوجی کی جنگ ٹیکنالوجی سے نہیں، پھر اللہ سے ہوگی۔ پھر اسلحے کی جنگ ہوگی ایک طرف سے، دوسری طرف اللہ ہوگا۔ جہاں ایمان والے ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، بھروسے والے ہوں گے، اللہ پہ توکل والے ہوں گے، پھر اللہ جانبدار نہیں رہے گا، پھر اللہ جانبدار ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ
فرشتے اتاریں گے، پھر اللہ مدد کریں گے، بغیر فرشتوں کے بھی کریں گے، فرشتوں کے ساتھ بھی کریں گے، پھر اللہ جیسے چاہیں گے ویسے مدد کریں گے۔ www.darsequran.com